جو نبی کے آنکھ کا نور ہے، جو علی کے دل کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ میں ہوں رانا سلمان۔ آج ہم بات کریں گے اسپیشل پروگرام محرم الحرام کے حوالے سے بنام سرکار۔ جی تو ناظرین، ملتان جو ہے وہ پاکستان کے ان چند شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے جو کہ اپنی ثقافتی اور ہسٹری کے لحاظ سے جو ہے وہ پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یوم عاشور کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو ملتان ان شہروں میں شمار ہے جس میں بڑی تعداد میں یوم عاشور کے جلوس جو ہیں اب وہ نکالے جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 410 کے قریب جو ہیں وہ جلوس ملتان سے برآمد ہوتے ہیں، جس میں جو لوگ ہیں وہ بڑی کثیر تعداد میں جو ہے وہ نکلتے ہیں اور پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اس ملتان شہر کے اندر ایک ایسا قدیمی جلوس بھی نکالا جاتا ہے جو کہ استاد اور شاگرد کے تعزیوں کا ہوتا ہے، اور یہ کم و بیش آج سے کوئی 200 سال پرانی روایت یہ چلتی آ رہی ہے کہ یہ استاد اور شاگرد کے تعزیے جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں، جس میں لاکھوں کا مجمع جو ہے وہ ان تعزیوں کو لے کر چلتا ہے، اور یہ محرم الحرام کے حوالے سے ایک اپنی منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ جائیں گے ان کے منتظمین کے پاس، جانیں گے کہ اس تعزیوں کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کتنے بندے جو ہیں وہ اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کی تیاری میں کیا کیا کچھ استعمال کیا جاتا ہے۔ رہیے ہمارے ساتھ۔ جی تو ناظرین، استاد شاگرد کے جو تعزیے ہیں وہ اپنی اہمیت کے حامل اپنی جگہ ہیں، اور ملتان میں ان کو دیکھنے والے اور سرپرست اعلیٰ حاجی رمضان صاحب اس وقت میرے پاس موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ استاد شاگرد کے جو تعزیے ہیں یہ کتنے پرانے ہیں اور یہ کتنے عرصے سے چلتے آ رہے ہیں؟ ان کی جی ہسٹری کے تو علم نہیں ہے، کافی عرصے سے یہ استاد شاگرد کا تعزیہ آ رہا ہے۔ یہ اب جو موجودہ تعزیہ ہے، اس سے پہلے ایک تعزیہ تھا جو جل گیا تھا، مخالفین نے جلا دیا تھا، اور اس کے بعد یہ تعزیہ سن 1944 میں شروع ہوا چھاگردیز میں، اور سال 1945 میں یہ مکمل ہو گیا تھا۔ یہ اس کی ہائٹ 36 فٹ ہے، چوڑائی اس کی 10 فٹ ہے، وزن اس کا 100 من ہے۔ اس کو 100 آدمی اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے اپنے بیٹے بھتیجے سب ہیں، کوئی بغیر مزدور وغیرہ نہیں ہم بلاتے۔ اس کے بعد یہ 10 محرم کو اس کی آرائش اور ذبائش یہ ہو رہی ہے، شروع ہے، انشاءاللہ کل نہیں پرسوں یہ مکمل ہو جائے گا، اور 10 محرم کو یہ دن کے 1 بجے ہم اٹھاتے ہیں، اور یہ النگ کے اوپر سے نیچے پھر پاک گیٹ ہم اترتے ہیں۔ اس کے بعد پہلا نمبر استاد کا ہوتا ہے، دوسرا نمبر ہمارا ہوتا ہے۔ ہم جب حرم گیٹ چوک پر پہنچتے ہیں اس کے بعد ہم وہیں رکھ دیتے ہیں، کیونکہ وزن کے لحاظ سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ جب تمام تعزیے گزر جاتے ہیں ہم ان سے اٹھا کر واپس لے آتے ہیں، اور 11 محرم کو ہم کھول کے رکھتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس کی تیاری جو ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تزئین و آرائش جو ہے وہ ایک اپنے ملتان کی ثقافت کو بھی اجاگر کرتی ہے، تو یہ جو اس میں نقشہ کاری ہے یہ کتنے لوگ مل کر کرتے ہیں اور یہ کتنے دن میں تیار ہوتا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، میرا بیٹا بیٹھا ہے شاہد رمضان، سارا اسی کا کام ہوتا ہے۔ یہ بنا ہوا تو ہے، اور اس کے بعد اس کی گولڈن وغیرہ کرنا یا اس کی دیکھ بھال یہ کرتا ہے، اور 10 محرم کو یہ مکمل تیار ہوتا ہے۔ یہ 10 محرم کو آپ مکمل تیار کر لیتے ہیں؟ ہاں۔ تو یہ بتائیے گا کہ 10 محرم کے دن جب یہ 1 بجے اٹھایا جاتا ہے تو کتنے افراد یہاں پر موجود ہوتے ہیں اسے اٹھانے کے لیے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، لاکھوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں جو زیارتیں کرتے ہیں۔ یہ جب تیار ہو جاتا ہے تو لوگ پتہ نہیں دور دراز سے کہاں سے لوگ آتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں، لاکھوں میں تعداد میں ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں اور ان منزلوں کو تیار کرنے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ یہ اس کی 5 منزلیں ہیں جی، اور اس میں کوئی کیل کانٹا نہیں ہے، اس کی نمبرنگ ہے، ہر چیز اس کی اپنی جگہ پر فٹ ہو جاتی ہے۔ تو یعنی کہ آپ کیلوں سے نہیں اسے جوڑتے؟ نہیں۔ تو یہ پھر جڑتا کس طرح ہے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، 5 منزلیں ہیں، اس کی منزلوں کے حصے ہیں، پیس ہیں اس کے، اور وہ پیس جو ہے نا وہ بالکل ایسے لگ جاتے ہیں، ان کا کوئی کیل کانٹا نہیں ہے۔
یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے اندر جڑنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی نکلا ہوتا میں آپ کو دکھاتا کہ ایک مینار ہے نا جہاں لگا ہوا ہے دوسری جگہ نہیں لگ سکتا. اچھا یعنی کہ یہ اس طریقے سے بنایا گیا کہ ایک جگہ جو چیز فکس ہو گئی ہے اس کی جگہ دوسری کوئی چیز ریپلیس نہیں کی جا سکتی. تو یہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک اپنے نظر کا اور ایک اپنے فن کا ایک الگ قسم کا نمونہ ہے کہ جو لوگ اسے بنا رہے تھے اور بنانے کے بعد آج بھی یہ اسی طریقے سے قائم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ اوور لیپ نہیں کرتے, کوئی بھی چیز دوسری جگہ پر نہیں لگتی. بالکل. بات یہ ہے جی یہ چنیوٹ کے کاریگر تھے, یہ شاہکار ہے جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں اسے دیکھتے ہیں اور زائرین زیارت کرتے ہیں. 9-10 کو آپ یہاں آ کر دیکھیں نا اتنا رش ہوتا ہے کہ کمال رش ہوتا ہے. اچھا تو جب اس کے بنانے کا وقت جب شروعات کی جاتی ہے تو کیا اہتمام کیا جاتا ہے, کس طریقے سے شروعات کی جاتی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کے پیس ہیں, اس پہ نمبرنگ ہے, ہر نمبر پر وہ نہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں نے اسے کھولنا ہے اور اسے لگانا ہے تو جب اسے بنانا شروع کریں گے اس سے پہلے کوئی ناز و نیاز اور یہ کوئی اس طرح کا اہتمام وغیرہ ہوتا ہے؟ وہ تو ہوتے رہتے ہیں کیونکہ سارا پورا محرم میں نیاز وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے. آج بھی ہمارے پاس ہے, یہ 9-10 بجے کے بعد یہاں لنگر ہوگا. اچھا لنگر ہوگا, اس کے بعد جو تھوڑا بہت لوگ زائرین آ کے کرتے ہیں, زائرین اسے دیکھیں گے. ہاں بالکل. یہ بنایا کیوں گیا تھا اس کے اوپر تھوڑا سا ذرا بتائیں. یہ میں آپ کو بتاؤں جی, تیمور لنگ بادشاہ تھا, کوئی تمر لنگ کہتے ہیں کوئی تیمور لنگ کہتے ہیں. وہ ہر سال زواری پہ جاتا تھا اور ایک سال وہ بیمار ہو گیا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ تم جو ہے نا یہیں سے یہ بناؤ زیارت اور اس کی زیارت کر لو, تمہاری زواری ہو گئی. اس دن سے یہ روایت چلی آ رہی ہے یہ تعزیہ داری کی. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ اب آپ سرپرست اعلیٰ ہیں تو کیا اس سے پہلے سرپرست اعلیٰ کون تھے اور کیا یہ ایک بندہ ہی سرپرست اعلیٰ چلتا آ رہا ہے؟ ہاں بالکل, جیسے وراثت ہوتی ہے نا وراثت چل رہی ہے. ہمارا والد صاحب میں ہوں. تو یہ کتنے عرصے سے آپ کی وراثت چلتی آ رہی ہے؟ ہمارے پاس 200-250 سال کے لسانس ہیں. 200-250 سال, یعنی کہ آپ کوئی چوتھی یا پانچویں نسل ہوں گے. ہاں تب سے آپ اس کے سرپرست اعلیٰ چلتے آ رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا اس میں سیکیورٹی کے انتظامات کیا کیے جاتے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی کے بھی آپ لوگ یہاں پہ جب بنا رہے ہوتے ہیں تو کوئی انتظامات ہوتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے کہ خدا نخواستہ کوئی یہ گر جائے, یا کیونکہ جب منزلیں کھڑی کرنے لگتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے منزلیں کھڑی کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی چیزوں کی تو درکار ہوگی, اور اس سے نپٹنے کے لیے کیا چیز کام کرتے ہیں آپ؟ نہیں, یہاں پر سیکورٹی کا انتظام ہے. ایس پی صاحبان نے یہاں 2-8 کی گارڈ لگائی ہوئی ہے. یہ ہم نے ابھی ان کو روانہ کر دیا ہے کہ کل آ جانا جب ہم نکالیں گے. تو پھر وہ رہتے ہیں 10 جون تک وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. 10 محرم تک وہ آپ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. اچھا تو یہ ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ اس پورے تعزیے کو کتنے گھنٹوں میں آپ لوگ فکس کر دیتے ہیں ایک جگہ پر؟ میں آپ کو بتاؤں جی, جب ہم پیالے اور برش سے پالش کرتے تھے نا اس وقت ٹائم لگتا تھا. اب سپرے مشین ہے, 1 گھنٹے میں سارا ہو جاتا ہے. 1 گھنٹے میں سارا پالش ہو جاتا ہے؟ ہاں, یہ کل نہیں پرسوں آپ دیکھنا پھر مکمل فٹ ہوگا. جی تو ناظرین یہ سرپرست اعلیٰ ہمارے ساتھ تھے. اب ہم ان کے بیٹے سے بات کریں گے جو کہ ان کو پینٹ کرتے ہیں اور وہ کتنی محنت ہوتی ہے اس کے اوپر, اور اس کی کشیدہ کاری کے اوپر بھی آگے بات ہوگی. لیں گے ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ شاہد رمضان صاحب جو کہ فرزند ہیں حاجی رمضان صاحب کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں, ان کے یہ فرزند ہیں اور وہ ہی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے سر؟ ٹھیک ہے, شکر الحمد. اچھا سر یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ یہ اس کی دیکھ بھال کرتے آ رہے ہیں؟ یہ جی ہمارے پہلے دادا صاحب تھے, پھر والد صاحب, اب میں کرتا ہوں. مجھے بھی 30-35 سال ہو گئے والد صاحب کے ساتھ کرتے ہوئے, اس کی خدمت کرتے ہوئے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پینٹ سے آپ اسے پینٹ کر رہے ہیں, اور آپ کے والد صاحب نے بھی ہمیں بتایا کہ جی پہلے جو ہے وہ ہاتھ سے پینٹ کیا جاتا تھا
اس کے بعد اسپرے پینٹ ہو گیا. تو جب یہ آپ لوگ ہاتھ سے پینٹ کرتے تھے اس وقت تو آپ بچے ہوں گے؟ جی ہاں جی، اس وقت ہم بچے تھے، ہمارے والد صاحب جوان تھے. وہ بس جذبہ ہوتا تھا اہل بیت کی خدمت کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہمت دیتا تھا ان کو، وہ ہاتھ سے بھی اس کو پینٹ کر لیتے تھے. تو اس وقت کتنا وقت درکار ہوتا تھا، کتنا وقت لگتا تھا اس وقت ہم تقریباً 1-2 حرام کو نکال لیتے تھے. اچھا، پہلی محرم سے اسٹارٹ ہو جاتا تھا. 6-7 دن میں یہ تیار کرتے تھے. 6-7 دن لگ جاتے تھے اسے تیار کرنے میں. اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ اکیلے ہی تیار کرتے ہیں یا آپ کے بھائی، آپ کے دوست، احباب؟ بیٹے بھی ہوتے ہیں، بھتیجے بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہیں. اچھا، 8-10 آدمی رل کے نا. 8-10 آدمی مل کر اس کے اوپر. میں نے بتایا رکھنا، انہوں نے کرتے رہنا. یعنی آپ کی سرپرستی ہوتی ہے اور وہ پھر کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ اس سے جب آپ جوڑ رہے ہوتے ہیں، آپ وہی 8-10 افراد ہی ہوتے ہیں یا اور افراد بھی آ جاتے ہیں؟ نہیں، کوئی اور نہیں آتے، وہی ہوتے ہیں، وہی 8-10. جب اس کو ایک منزل سے دوسری منزل پہ اٹھانا ہوتا ہے نا، پھر باہر سے لوگ جمع کرتے ہیں، کیونکہ ایک منزل سے دوسری منزل پہ رکھتے لیے 35 سے 40 آدمی چاہیے ہوتا ہے. 35 سے 40 آدمی؟ جی ہاں. تو اس کا وزن ٹوٹل کتنا ہے؟ اس کا وزن 100 من سے اوپر ہی ہے تقریباً. 100 من سے اوپر. تو جب آپ اسے رکھتے ہیں تو پھر لوگ اسے اٹھاتے کس طرح اور کتنے لوگ اٹھاتے ہیں؟ ہم اس کو نا بانس لگاتے ہیں. اچھا. ہاں، 2 بانس نیچے لگ لیا، اوپر کراس لگا کے پھر ایک منزل ادھر سے اٹھائی، ادھر سے رکھی، ادھر پھر اونچا ہو گیا، پھر ایک منزل ادھر رکھی، ادھر سے پھر یہاں آ گئے. اس طرح یہ اس کی فیٹنگ یعنی ایک طریقے سے اسے ایک منظم طریقے سے اٹھایا جاتا ہے. تو جب یہ 10 محرم کو نکالا جاتا ہے تو تب کتنے افراد اسے اٹھاتے ہیں؟ کیا اسپیشل افراد ہوتے ہیں اس کے اٹھانے کے لیے یا کوئی بھی آگے اٹھا لیتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں آتا ہے، وہی مستقل ہوتے ہیں، ہمارے اپنے رشتہ دار عزیز اور یعنی انہیں ٹریننگ دی ہوتی ہیں آپ لوگوں نے؟ یعنی عام بندہ اسے نہیں اٹھا سکتا؟ اگر عام بندہ اگر آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی والنٹیئر آتا ہے، کہتا ہے جی کہ میں اس تازی کو اٹھاتا ہوں، وہ ایک آدھ اس کو ٹپ لگوا دیتے ہیں. اچھا. ہاں جی، وہ بھی راستے میں. یہاں اٹھانے کے وقت نہیں، یہاں سے اٹھانے کے وقت کوئی نیا آدمی نہیں اٹھائے گا. نیا آدمی کوئی نہیں آئے گا راستے میں. اچھا، وجہ کیا ہے کہ نیا آدمی؟ وجہ اس کو آپ 10 محرم کو آ کے دیکھیں نا، جب اس کا اٹھانے کا ٹائم ہوتا ہے، یہ دیکھو نا ادھر جو کھڑا ہوتا ہے نا، یہ یک دم موڑ ہے. اچھا، یک دم موڑ ہے. ہاں، تو ایک دم مڑنا ہوتا ہے. اور یہ 100 من سے زائد کا وزن ہے. اندازاً ایک حساب کتاب سے بتائیے گا کہ کتنے آدمی ہوں گے؟ 25-30 آدمی ہوتے ہیں؟ جی، ہم اس کو تقریباً 76 آدمی کا کندھا بنتا ہے. 76 آدمی؟ جی. اور تقریباً 20-25-30 آدمی اور سائڈوں پہ بھی ہوتے ہیں. اچھا، سہارا 100 آدمی ہوتا ہے تقریباً. 100 آدمی تقریباً. 100 آدمی جو ہے جی وہ اس تعزیے کو اٹھاتا ہے. آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ یہ تعزیہ کتنی بڑی اہمیت کا حامل بن جاتا ہے، اور اس کی جو اٹھانے کی کیپیسٹی ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنا وزن جو ہے وہ 100 سے زائد آدمی جو ہیں وہ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ اسے پھر کتنی دیر میں آپ لوگ لے کے چلتے ہیں یا درمیان میں رکتے رہتے ہیں یا سیدھا بس چلنا؟ رکتے ہیں. ہم نے یہاں سے اٹھانا نا، ہمارے والد صاحب بیٹھے نا، ٹھیک 1 بجے کا دعا خیر ہوگی، گیلانی صاحب بھی آتے ہیں، وہ دعا کراتے ہیں، اور والد صاحب ہماری آواز دیں گے خبردار کی، تو یہ اٹھ جانا ہے، اٹھا لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ اٹھا کے جب ہم تقریباً پاک گیٹ سے پہلے ہی 1 دفعہ رکھتے ہیں. اچھا، پاک گیٹ سے پہلے یہ کتنا راستہ بنتا ہے؟ یہ تقریباً دیکھ لیں، یہ بدرو کھڑی ہے، 100 میٹر 200 میٹر کا بنتا ہے. ہاں، اتنا 100 میٹر نہیں. ہاں. اچھا، تو پھر اس کے بعد جب یہ رکھ دیتے ہیں تو پھر اسٹول ہے ہمارے پاس، بڑے اسٹولوں پہ رکھ دیتے ہیں. اچھا، اسٹولوں پہ رکھا جاتا ہے. اسٹولوں پہ رکھا. صحیح. ایسے اسٹیپ پر اسٹیپ چلتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. پھر سٹے ہوتا ہے بیچ میں آدھے گھنٹے کا، 15 منٹ کا. واپسی ہمارا کوئی سٹے نہیں ہوتا، بس تھوڑی دیر رکھا، کاندھا سیدھا کرایا لڑکوں کا، پھر اٹھا لیا. اچھا، واپسی لانے پہ بھی وہی لڑکے ہی ہوں گے؟ وہی لڑکے ہوں گے. تو یہ کتنی دیر میں آنا جانا ہوتا ہے؟ ہمارا 3 استاد کا ہمارے ہوتا ہے آگے، پہلا نمبر ہے استاد کا. استاد نے 5 میں 2:55 پہ حرم گیٹ اس نے خالی کرنا ہے. ہم نے 3 بجے ادھر حرم گیٹ چوک میں پہنچنا ہے. یعنی آپ لوگوں کی ایک ٹائمنگ ہے 3 بجے. ٹائمنگ سے آگے پیچھے نہیں ہونا. اچھا، وجہ کیا ہے ٹائمنگ سے آگے پیچھے نہ ہونا؟ یہ آزاداری کا یہ ایک منظم طریقہ ہے. اچھا، یعنی طریقے کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ. اچھا، یہ بتائیے گا جب کوآرڈینیٹ پھر کس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہوگا ہاں جی وہ اٹھ کے چلا گیا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں محرم کے دنوں میں موبائل سروس بند ہو جاتی ہے، اور جب اتنا بڑا تعزیہ اٹھا رہے ہوں گے تو موبائل کس کے کام آئے گا؟ گیٹ تھانے پہ، کنٹینر پہ، DPO DCO SP
सब बैठे होते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, जैसा टाइम होता है उनके पास पूरी लिस्ट होती है। उनके पास पूरी लिस्ट, यानी कि इंतजामिया के साथ आप राब्ते में होते हैं और राब्ता लेके चल रहे होते हैं। अच्छा ये बताएं कि हम देखते हैं कि इसके ऊपर कशीदाकारी हुई है जो कि एक मुल्तान की और एक जनूबी पंजाब की अपनी सकाफत को भी शो करती है। ये तो जी आपके सामने ही है कितनी इसकी कशीदाकारी है, और इसके मीनार इतने खूबसूरत बनाए हैं उस्तादों ने, इसकी कोई मिसाल नहीं है। अच्छा, ये उस वक्त के ही बना के रखे हुए हैं? जी हाँ जी, ये तो 1900 या आप लोग दोबारा भी इसमें कोई बनाते रहते हैं? रिपेयरिंग करते रहते हैं, इसमें कोई तब्दीली भी कर लेते हैं। कोई जो दिमाग में आती है, कोई पुर्जा, कोई जगह खाली नजर आई उधर कोई चीज़ बना के लगा दी। अच्छा, तो यानी कि आप उसी लेगेसी को लेकर चलते आ रहे हैं पुरानी, जो कि एक आप लोगों के आबाओ अजदाद ने यहाँ पर की थी। अच्छा, ये बताएं कि इसके अंदर कितने मेहराब बने हुए हैं, इसमें गुंबदें कितनी बनी हुई हैं? जी गुंबद की तो गिनती भी नहीं है, गुंबदों की गिनती नहीं है, ना मिहराबों की गिनती है, अनगिनत। तो अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता कि जब ये बनाया होगा तो इसे 1 साल लगा उस वक्त बनाते हुए, अगर आज इसे बनाने लगे तो कितना अरसा दरकार होगा? मेरी समझ में तो ये कोई 10 साल भी दे देना किसी कारीगर को, ये नहीं बन सकता। अब ये दोबारा नहीं बन सकता? ये दोबारा नहीं बन सकता। जो यानी कि बन गया वो बन गया, बनाया है जो आपके ये काम नहीं हो सकता, ये काम दोबारा नहीं हो सकता। वजह क्या समझते हैं? बस पता नहीं, अल्लाह ताला ने उस वक्त फरिश्ते भेजे थे इंसानी शक्लों में, ये जो बयान बना गए, यानी कि अब बंदे नहीं बना सकते। तो इसका नक्शा बना लेंगे, अच्छा, मगर ये चीज़ नहीं बना सकते। नक्शा बना लेंगे मगर ये चीज़ नहीं बन सकती। तो क्योंकि इस ज़ियारत को देख के वो लोधियों वाला, नीचे कंजरियों वाला वो बनाया। एक चीज़ होती है ना कढ़ाई वाला काम, एक चीज़ होता है ऊपर प्रिंट करना, वो चीज़ बनी है। ये चीज़ इसकी जैसे गहराई है ना, आप अंदर चले ना देखें ना, हमारा तो अकीदा है क्योंकि ये 1 साल में नहीं बन सकता। ये हमारा ये ऐसे समझो कि 86 साल हो गया इसको, 86 साल हो चुके इसकी उम्र को, इसकी उम्र को। अच्छा, और 86 साल में एक इंसान की पीढ़ी देख लो। आज तक ना हमारे वाले साहब के पास या कोई हमारे दादा के पास, उसमें बच्चे भी थे, 40 आदमी था उस्ताद के पास, शागिर्द उसका, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। आज तक कोई भी नहीं आया भाई ये हमने बनाया, ये हमारे उस्तादों ने बनाया। अच्छा, यानी कि वो पलट के दोबारा कभी बंदा नहीं आया कि यार हमारे आबाओ अजदाद या हमारे उस्ताद इसके अंदर इसकी बनावट में शामिल थे। ये एक अपना ही एक अलग मकाम रखता है इस हैसियत से। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि शागिर्द का ताज़िया जो है वो अपनी अलग ही एक मिसाल रखता है कि 6 से 8 मंजिला ये ताज़िया 100 से भी ज़ायद अफराद जो हैं वो इसे अपने कंधों पर उठाते हैं। और ये अफराद जो उठाते हैं ये पेशावर अफराद हैं, कोई नया अफराद इसमें शामिल नहीं होता, क्योंकि 100 मन का जो वज़न है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लोग उठाकर और इसे फौरी तौर पर लेकर यहाँ से निकलते हैं। और ये जो मोड़ है ये बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का मोड़ है। जब ये यहाँ से निकलता है तो कई लोग इसमें जो हैं वो शामिल होते हैं कि इसे मुड़वाने में, और ये एकदम जो है वो मोड़ना पड़ता है इसे, ताकि फौरी तौर पर अपने मकाम पर ये पहुँचे, क्योंकि इतना वज़न लेकर चलना जो है वो एक आम इंसान के बस की बात नहीं हो सकती। और उसके साथ साथ अब जो दौर हाजिर है और जदीद दौर है, उस दौर में लोग जो हैं अभी भी वो इस चीज़ को ये देख रहे हैं कि इस तरह का जो ताज़िया है वो दोबारा नहीं बनाया जा सकता, और ना ही आज तक कोई इसको ओन करने के लिए आया है कि ये या तो मैंने या मेरे आबाओ अजदाद ने या मेरे किसी उस्ताद ने इसको बनाया हो। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं उस्ताद के ताज़िए के पास। ये भी एक अपनी ही हिस्ट्री रखता है। ये ताज़िया भी इसी तरीके से एक कदीमी ताज़िया जो है चलाया जाता है, और अपनी ही एक मिसाल है इसकी, और अपनी ही इसकी एक बनावट है। मेरे साथ इनके जो मुंतज़मीन हैं वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी।
سر کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. اچھا سر یہ بتائیں کہ استاد کا تعزیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جو ایک استاد تھے پیر بخش، انہوں نے یہ زیارت بنائی تھی، تو ان کے شاگرد تھے جنہوں نے شاگرد والی زیارت بنائی تھی، اس لیے اسے استاد کا تعزیہ کہتے ہیں، اسے شاگرد کا تعزیہ. اچھا یعنی کہ شاگرد کا تعزیہ جو ہے وہ شاگرد نے بنایا تھا. ہاں جی. اور جو یہ تعزیہ بنانے والے تھے وہ استاد تھے. استاد اچھا پیر پیر بخش بخش صاحب جن سے یہ منسوب کیا جاتا ہے، کیا خیال آیا تعزیہ بنانے کا؟ یہ جو انہیں کوئی خیال امام حسین علیہ السلام بادشاہ کی زیارت بنانے کا انہیں خیال آیا ہوگا اور انہوں نے یہ تعزیہ بنایا تھا. تو اس تعزیے کی جو ہسٹری ہے اس کی وہ کیا ہے؟ کب یہ بنا تھا تعزیہ اور اپنی اس حالت میں یہ کب سے ہے؟ یہ بزرگوں نے جو ہمیں بتایا اس میں یہ ہے کہ 1833 میں یہ تعزیہ بنا تھا. اچھا. اور یہ ساگوان کی لکڑی کا بنا ہوا تعزیہ ہے. تو اس سے جو ہے نا یہ 8 فٹ چوڑا اور 27 فٹ لمبی زیارت ہے. 8 فٹ چوڑی اور 27 فٹ لمبی زیارت ہے. تو اس کی منزلیں کتنی ہیں؟ اس کی 7 منزلیں. 7 منزلوں پر یہ تعزیہ بنتا ہے. جی جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تعزیے کے اوپر جو نقش و نگار ہیں یہ بھی اتنے ہی پرانے ہیں؟ جی بالکل. یہ تعزیہ اپنی سمجھو اسی حالت میں ہے جو استاد جی بنا کے گئے تھے. استاد پیر بخش صاحب جو بنا کر گئے یہ اسی اسی حالت حالت آج میں بھی جی بالکل اسی حالت میں قائم ہے. بالکل یہ اسی اسے حالت کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 1833 سے لے کر اب تک 200 سال سے زیادہ ہو گئے. تقریباً 200 سال کی لگ بھگ. 200 سال سے یہ اپنی اسی حالت میں. اپنی اسی اچھا حالت. اسے یہ بتائیں کہ 200 سال سے یہ اسی طریقے سے پریزرو کس طرح کیا گیا ہے؟ اسے سنبھال کے کس طرح رکھا گیا ہے؟ بس ایسے سمجھ لیں بزرگوں نے اسے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. یہ نسل در نسل ایسے سنبھلا ہوا آ رہا ہے. تو کیا اس میں چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اسے سنبھالنے کے لیے؟ کیا احتیاطی تدابیر اس میں استعمال کی جاتی ہیں کہ یہ تعزیہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے؟ جسے ہم سال میں جیسے باہر نکالتے ہیں جیسے سنہرا کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اس کے بعد اسے سنہرا کرتے ہیں، اس کے بعد جب ہم اسے واپس لے کر آتے ہیں تو اسے ہم اندر رکھ کے اس کو مکمل ڈھانپتے ہیں مٹی وغیرہ سے، جو ہے نا ہر چیز سے ہم. اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس تعزیے کو بنانے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ یہ ہم 3 محرم کو اسے باہر نکالتے ہیں اور 7 محرم تک ہم اس کی تزئین و آرائش کرتے ہیں. تزئین و آرائش میں کیا چیزیں استعمال؟ سنہرا وغیرہ کرتے ہیں اس کو، جو اس کی تھوڑی بہت مرمت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم جو ہے اسے 8 محرم کو زیارت کے لیے تیار کر کے بالکل رکھ دیتے ہیں. 8 محرم کو یہ تیار کر کے رکھ دیتے ہیں. جی جی. اچھا یہ پھر جب یہ بنایا جاتا ہے تو بنائے جاتے وقت کن چیزوں کا آپ خیال کیا جاتا ہے؟ کون سی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ بنانے میں خیال؟ یہ دیکھ لیں جیسے یہ فٹ ہوتا ہے ہم اسے اسی مطابق فٹ کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے ایک منزل پھر دوسری پھر تیسری، اس طرح ہم اسے فٹ. تو منزل تیار کرنے میں کتنے افراد کا استعمال ہوتا ہے؟ یہ تقریباً 50 آدمی. 50 آدمی اس ایک تعزیے کو تیار کرتے ہیں. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ پہلے وقتوں میں کتنا وقت لگتا تھا اسے بنانے میں اور اب کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک مخصوص ٹائم ہے اس کا. اچھا. یہ کم محرم سے 10 محرم تک اس کے درمیان آپ نے کرنا ہے؟ اپنے ہر حالت میں کرنا ہی کرنا ہے. تو جب یہ بنا تھا تو تب اسے کتنا وقت لگا تھا؟ جب یہ استاد پیر بخش صاحب نے بنایا تھا تو اسے کتنے عرصے میں تیار کیا تھا؟ بزرگ تو یہی کہتے تھے 25-30 سال انہوں نے لگائے تھے. 25 سے 30 سال اسے بنانے میں لگائے تھے بزرگ کہتے ہیں. اچھا ظاہر سی بات ہے لگ بھی سکتے ہیں جی، کیونکہ جو اس کی تزئین و آرائش ہے وہ آج تک 200 سال پرانی ہی ہے. اور 200 سال پہلے جو ہے وہ کوئی مشینیں نہیں ہوا کرتی تھیں، ہاتھ سے ہی جو ہے وہ لکڑی کو تراش کر جو ہے وہ اپنی ایک کاریگری دکھا کر اسے تیار کیا جاتا تھا. اور آج بھی یہ ساگوان کی لکڑی جو ہے وہ 200 سال سے اسی طریقے سے موجود ہے. اور اسی طریقے سے موجود ہونے کے باوجود بھی یہ آج بھی اپنی اسی حالت میں موجود ہے اور اسی طریقے سے پکا، جسے کہتے ہیں نا کہ مضبوطی سے یہ کھڑا ہوتا ہے. اور آج بھی اسے لوگ جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہی پریزرو کرنے کے لیے بڑی احتیاطی تدابیر استعمال کرتے ہیں. اچھا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا کہ اس کی خدمت کرتے ہیں؟ ہمیں جی تقریباً میری عمر 55 سال ہے. تو آپ دیکھ لیں 5-10 سال کے تھے جب ہم یہاں آئے تھے. 5-10 سال سے آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ 5-10 سال کا تھا، تقریباً 35-40 سال سے جڑا، کیونکہ ہماری یہ 5ویں پشت میں لائسنس داری ہے. 5ویں پشت میں لائسنس داری ہے.
اچھا جی، ایک بڑا طویل عرصہ ہے جی، اور اس بڑے طویل عرصے کے اندر لوگ جو ہیں وہ نسل در نسل ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور نسل در نسل جو چلنا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس میں بڑے احترام اور بڑی چیزوں کو، باریکیوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جب جوڑتے ہیں اسے کوئی کیلوں سے جوڑا جاتا ہے یا کوئی ایک مخصوص اوزار ہے اسے جوڑنے کے لیے؟ یہ جو ہے نا کیلوں سے جوڑا جاتا ہے، یہ اندر سے باندھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اندر سے ہم اسے فٹ کر کے نا اندر سے باندھتے ہیں، اندر سے کس طریقے سے؟ کیا رسیوں سے باندھتے رسیوں ہیں؟ سے باندھتے ہیں۔ تو خدا نخواستہ یہ اگر کہیں جھول کھا کر گر جائے، اور کیا اس چیز کو پھر کون دیکھتا ہے؟ یہ جن کا ہے وہی دیکھتے ہیں، یہ جن کے نام سے منسوب ہے نا وہی اس کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، شکریہ جی۔ اس وقت اب ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں جو کہ یہاں پر رہائش پذیر بھی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس وقت آستانہ استاد والا پہ تشریف فرما ہیں۔ آستانہ استاد والا عرصہ 200-250 سال سے مشہور ہے، کیونکہ پاک بر صغیر میں سب سے پہلے جو زیارت بنی وہ استاد والا تعزیہ ہے۔ جیسا کہ ناصر بھائی نے بتایا کہ اس کو 200-250 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اور یہ ساگوان کی لکڑی سے بنا ہوا ہے، بڑا باریک اس کا کام ہے۔ مجھے تو یاد ہے کہ ایک انگریز امریکہ سے اسپیشلی محرم دیکھنے کے لیے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہائے اتنا باریک کام یہ کیسے کیا گیا۔ یہ تعزیہ جو استاد والا ہے یہ دستی بنا ہوا ہے، ہاتھ سے بنا ہوا ہے۔ جو شاگرد کا تعزیہ ہے اس میں سارا کام لوہے کا ہے، وہ مشین سے بنا ہوا ہے۔ اچھا، ہاں، اس کا وزن اس لیے زیادہ ہے۔ جو ناصر بھائی نے بتایا کہ 50 آدمی نوجوان، محلے کے نوجوان بڑی عقیدت اور احترام سے اسے اٹھاتے ہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ، تو جب وہ تھک جاتے ہیں تو دستہ ایک اور تیار ہوتا ہے جو ذوق اور شوق سے منتیں کر کے کہتا ہے کہ اب ہمیں بھی موقع دیں، ہم بھی اس کو اٹھائیں۔ اس زیارت کو اٹھا کے پاک گیٹ النگ پہ برج ایک ہے وہاں پہ جا کے رکھتے ہیں۔ وہ نوجوان جو یہاں سے اٹھاتے ہیں بڑا وزنی ہے، اس کو اٹھانا کوئی خالد جی کا کام نہیں ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جن تنگ و تاریک گلیوں سے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بھائی ان گلیوں سے یہ کیسے آپ نکالتے ہیں۔ جب یہ تعزیہ اٹھایا جاتا ہے اس وقت بھی لوگوں کا بڑا ازدحام ہوتا ہے اسپیشلی دیکھنے کے لیے، اور جب یہ واپس آتا ہے تو حرم گیٹ، پاک گیٹ، چوک اور ہمارے یہ گلی کوچے جو ہیں یہ سارے لوگوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیڈیز ہو یا جینٹس ہو سارے آتے ہیں۔ آپ آئے نا 7 محرم کو، 9 محرم کو، 10 محرم کو، یہاں جگہ نہیں ہوتی کھڑے ہونے کے لیے۔ جی تو ناظرین، آپ نے بات سنی کہ یہ آج بھی 200 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ آج بھی اپنی اسی حالت میں موجود ہے، اور لوگ جو ہیں وہ پورے پاکستان سے اسے دیکھنے کے لیے آتے بھی ہیں، اور 10 محرم کو یہ یہاں سے 50 لوگ جو ہیں شفٹ کے اندر اسے یہاں سے لے کر نکلتے ہیں۔ لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو استاد کا تعزیہ ہے ان کے لائسنس دار ہیں یہ، اور شاہزیب حسن ان کا نام ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے جی؟ اللہ ٹھیک کا ہے؟ شکر ہے۔ اچھا شاہزیب بھائی یہ بتائیں کہ استاد کا تعزیہ کس وجہ سے اپنی اہمیت کا حامل ہے؟ یہ تعزیہ امام حسین کی شہادت کی یاد تازہ کرنے کے لیے اس کو ہم نے زیر وجود میں اس کی رینوویٹ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو 1810 میں اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی تھی، اچھا، جو 1825 میں جا کے مکمل ہوا تھا۔ ایشیا کے سب سے پرانا اور پہلی زیارت ہے جو 1825 میں وارد وجود میں آئی تھی، اور اس کو تقریباً لگ بھگ 50 بندہ اٹھانے والا ہوتا ہے، اور سینکڑوں انسان اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تزئین و آرائش جو ہے وہ
एक सकाफती विरसा कहने से कम नहीं होगा। जी, बिल्कुल। हम इसे कह सकते हैं कि ये एक सकाफती विरसा है, क्योंकि हमें अभी ये भी बताया गया कि 200 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, ये अपनी ओरिजिनल हालत में है। ओरिजिनल हालत। तो मुझे ये बताएं कि इसकी देखभाल जो है वो अब आप लोगों के ज़िम्मे है। ये कितने अरसे से देखभाल करते आ रहे हैं? ये पहले थे हमारे नाना अबू थे, जिनका नाम हाजी मोहम्मद असलम था, पहले वो लाइसेंसदार थे। फिर उनके बाद मेरे वालिद साहब को लाइसेंस मिला, खलीफा अल्ताफ़ हुसैन। उसके बाद उनकी डेथ हुई थी 2019 में। उसके बाद ये लाइसेंस 2019 में ही मेरे नाम ट्रांसफ़र करके ये क्या कहते हैं, हमारी तकरीबन 5वीं पीढ़ी है जो हम इसकी देखभाल और इसको रेनोवेट करते हैं। 5वीं पीढ़ी हैं आप लोग? जी, मेरे। तो इसकी देखभाल में पूरा साल किस तरीके से इसकी देखभाल की जाती है? ये हम 3 मुहर्रम को इसको हम अपने इमाम बारगाह से बाहर निकालते हैं और इसकी देखभाल का काम शुरू किया जाता है, और ये तकरीबन जाके 7 या 8 मुहर्रम को इसको हम पूरा मुकम्मल करके ज़ियारत के लिए रख देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ज़ियारत करने के लिए हम ये देखते हैं कि लोगों की बड़ी कसीर तादाद होती है, लाखों किस्म के लोग जो हैं वो आते हैं उस्ताद की और शागिर्द की दोनों ताज़ियों की ज़ियारत करने के लिए। तो उस्ताद की जो ताज़िये की अहमियत है वो क्या है, और शागिर्द के ताज़िये की अहमियत क्या है? उस्ताद की अहमियत ये हाथ से बना हुआ है टोटली, इसमें कोई कील का काम नहीं किया गया, ये सारा स्लेज से बनाया गया है। और उस्ताद पीर बख्श थे जिन्होंने इनको बनाया था, उन्हीं का शागिर्द था जो सुबह उस्ताद को बनाते हुए देखता था, और उसका नाम था मद्दू खान पठान। वो क्या कहते हैं वो उस्ताद को सुबह के टाइम उस्ताद के पास काम हो, शाम को वो घर में चुप करके बनाता था। वो सारा मशीनी है। अच्छा, वो मशीनी है, वो ये मशीन, हाथ से ये हाथ, ये टोटली हैंडमेड है। ये हैंडमेड है? जी, बिल्कुल। तो अच्छा, इसे हैंडमेड में आप ये बताएं कि कितना अरसा दरकार हुआ था इसे बनाने में? इसको तकरीबन 15 से 20 साल लगे हैं। इसे 15 से 20 साल लगे थे? जी। अच्छा, ये बताइएगा कि इसको उठाने के लिए जो लोग आते हैं वो कौन है? कोई आम बंदे? ये हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो उठाते हैं, जो इसको रेनोवेट करते हैं, जो भी हैं वो हमारे सारे मोहल्लेदार हैं। यहाँ एक सुन्नी शिया की सकाफत है जो हम चलते ये काफ़ी अर्से से चलती हुई आ रही है। इसमें वो हमारे साथ बाजू के साथ बाजू, कंधे का कंधा लगाकर हमारे हर जुलूस को, हमारे हर इवेंट को वो क्या कहते हैं चलाते हैं हमारे साथ। यानी कि इसमें ये कोई मामूलियत नहीं है कि कोई भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा जो है वो स्पेशली कोई नहीं है इसके लिए? नहीं। इसके लिए कोई भी फ़िरके के बंदे जो हैं वो आपके साथ जुड़ते हैं और इसे लेकर चलते हैं। अच्छा, ये बताएं ये कितने बजे निकलता है और किस तरीके से निकाला जाता है? ये सुबह 10 मुहर्रम की सुबह 9:30 बजे यहाँ से उठाया जाता है। ये इलाका अंदरून पागेट मोहल्ला पीर काजी जलाल कहलाता है। यहाँ से हम 9:15 बजे निकालते हैं। 9:15 बजे निकाल कर फिर हम यहाँ से इसको पागेट बुट देखा होगा आपने, अलम लगा हुआ, वहाँ ले जाते हैं। वहाँ से फिर 12:30 बजे उठाते हैं। फिर हमारा रूट, हम सब बंदी में इसका पहला नंबर है, क्योंकि सबसे पहला ताज़ी, और सब बंदी में भी पहला नंबर है, किताबचे में भी इसका पहला नंबर है। तो हम अब सब बंदी को बरकरार रखते हुए इसको हम अपने रूट्स पर ले जाते हैं, जो कि निशात रोड, आदमगेट चौक, फिर उससे सीधा गुल रोड वाली तरफ साड़ा साल करबला, सबील चौक से साड़ा साल करबला वाली तरफ जाते हैं। 5 बजे तक हम वहाँ रुकते हैं, साड़ा साल करबला तक। फिर 5 बजे हम वहाँ से उठाते हैं, वापसी गुल रोड से होता हुआ दोबारा पागेट चौक और दोबारा ये स्थाने पर पहुँचते हैं। टोटल कितना टाइम लग जाता है? ये हम सुबह 9:30 बजे निकलते हैं, तकरीबन मगरिब के वक्त यहाँ पहुँचते हैं 7:30 बजे। 7 यानी कि हम ये समझ लें कि 12 से 13 घंटे लगते हैं इसे यहाँ तक वापस आने में। अच्छा, इंतज़ामिया की किस तरीके से आप लोगों के साथ गपशप होती है? क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ी मीटिंग्स होती हैं इंतज़ामिया की मुहर्रम उल हराम के हवाले से, तो और ये तो फिर पूरे बरे सगीर में ही एक अपनी रिवायत और एक अपनी अफरादियत से जो है ये एक मुनफरिद किस्म का शाहकार है। तो आप मुझे ये बताएं कि इंतज़ामिया आप लोगों के साथ किस तरह कोऑर्डिनेट करती है? इंतज़ामिया हमें तकरीबन 2 महीने पहले बुलाना शुरू कर देती है कि भाई रूट्स का हवाला है। कौन कौन बुलाता है उस पर? जिसमें CPO साहब भी बुलाते हैं, हमारे मुतलका SHO साहब भी, DSP साहब भी, और उसके अलावा DC साहब, कमिश्नर साहब, ये हम हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं, हमें टाइम देते हैं इनके। यानी फर्दर मीटिंग्स होती रहती है। मीटिंग्स में क्या चीज़ें डिस्कस की जाती है? मीटिंग्स में ये डिस्कस की जाती है जो हमारे मसले मसाइल होते हैं, जैसे कोई रूट्स खराब है, हम कमिश्नर साहब DC साहब के हवाले से होता है। जैसे हमारे रूट्स खराब है, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं कि भाई ये हमारे रूट्स हैं, ये मेहरबानी करके इनको क्लियर किया जाए, इनको बनाया जाए। क्या मुश्किलात होती हैं रूट्स में? बारिशों की वजह से क्या कहते हैं रोड ख़राब हो जाते हैं, रोड फट जाते हैं, गटरों पर ढकने गायब हो जाते हैं। आजकल जैसे चल रहा है माहौल,
कोई नशैया आता है गटरों के ढक्कन उतार के चला जाता है। इस लिहाज से जैसे गलियाँ हैं, क्रास लगे हुए हैं, वो क्रास उतार के चला जाता अच्छा, रास्ते में आप लोगों के लिए न्याज़ और लंगर का एहतमाम भी किया जाता है? है। जी, ये हमारे अहले सुन्नत भाई ये सारे हर जगह पे खड़े होते हैं। कोई चीज़, हर चीज़ हमें अवेलेबल होती है हर जगह। हर चीज़ आप लोगों को अवेलेबल होती है? हर चीज़ हमें वो प्रोवाइड। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और कभी कभार गर्मी में हबस जिस तरह होता है, तो जब ये आप लोग उठा रहे होते हैं तो हबस के वक्त किस तरीके की एहतियाती तदाबीर रखी जाती हैं? आप लोगों के साथ कोई डॉक्टर्स भी चल रहे होते हैं, कोई रेस्क्यू का अमला भी चल रहा होता है, या सिर्फ आप लोग अपनी ही एक इंतज़ामिया होती है उसके ऊपर सारा कुछ देख रहे हो? उसके लिए हमारे साथ रेस्क्यू बहुत अच्छा कोऑपरेट करती है। वो अपने जवान यहाँ भेजते हैं, फर्स्ट एड के लिए गाड़ी खड़ी होती है हमारे साथ। वो कोई अल्लाह ना करे कोई मसला होता है, कोई बेहोश हो जाता है, तो फ़ौरन उनको फ़ौरन फर्स्ट एड देते हैं। फ़ौरन अगर वो उनके उधर फर्स्ट एड से ठीक हो जाता है तो ठीक है, वरना वो ले जाते हैं हॉस्पिटल। और ये जो हब्स का महीना है, इसमें भी हमारे लिए बाहर जैसे हम रोड पे निकलते हैं, हमारे अहले सुन्नत भाई सबीलें, पंखे, ये सब कुछ हमें प्रोवाइड कर देते हैं। ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। जी, तो नाजरीन, आपने बातचीत सुनी कि उस्ताद और शागिर्द का ताज़िया जो है वो कितनी बड़ी अहमियत का हामिल है। ये एक सकाफ़ती विरसा भी है, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब मुल्तान के लोगों के लिए ये एक सकाफ़ती विरसा जो है वो कहा जाता है। और इस सकाफ़ती विरसे को आज भी जो है वो कायम दाइम इन्हीं लोगों ने रखा हुआ है जो कि इसके लाइसेंसदार हैं। और इसके साथ साथ देखा ये भी जा रहा है कि उस्ताद का जो ताज़िया है ये 200 साल गुजर भी चुके हैं, 200 साल से ज़ायद का अरसा, और ये अपनी इसी हालत में मौजूद है। और ये वाकई एक हाथ की कारीगरी का एक शाहकार है जिसे लफ्ज़ों में हम बयान नहीं कर सकते। और हिम्मत की बात है इन लोगों की कि इन्होंने 200 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे इसकी अपनी ओरिजिनल हालत में रखा हुआ है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।